الدرس الثانی الف کا تیسرا سوال ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیرا ہی کلام ہے تو پھر اس کا انکار کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی بھی دردناک عذاب نازل کر دے۔ قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تو واقعی اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے، لیکن دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مکہ میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ جب نبی بستی سے نکل جاتے ہیں تب عذاب آتا ہے۔ پچھلی قوموں پر بھی عذاب نازل کیے جانے سے پہلے نبی کو حکم دیا گیا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کی برکت سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت کو فنا کر ڈالے۔ مشرکین مکہ پر عذاب نازل نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ان کے استغفار یعنی بخشش مانگنے کی برکت سے عذاب رکا ہوا ہے، اور خود مشرکین مکہ بھی طواف کرتے ہوئے غفرانک غفرانک کہا کرتے تھے، یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تک کسی آبادی میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اس آبادی پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں موجودگی، ان کی برکت اور مکہ میں استغفار کرنے والوں کی وجہ سے کافروں پر ان کے مطالبے کے باوجود اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔